جو عورت نہانے میں زیادہ وقت لگاتی ہے ایسی عورت کم عقل اور پتھر دل ہوتی ہے، لیکن کسی کی عقل یا دل کا فیصلہ اس کی عادت کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ جو عورت ہر بات پر نہیں بولتی اکثر وہی سب سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے والی عورت کے بارے میں یہ حیران کن حقیقت جانتے ہیں، وہ اکثر بہادر اور خود اعتماد ہوتی ہے۔ دبلی پتلی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محنت اور لگن میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ تیز بولنے والی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دولت کی لالچی نہیں بلکہ صاف گو مزاج کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت نرم لہجے میں بات کرتی ہے وہ اکثر محبت سے بھرے دل کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے اس کے لہجے میں غرور جھلکتا ہے۔ جس عورت کا شوہر زیادہ وقت گھر سے دور رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے۔ سفید کپڑوں کا شوق رکھنے والی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلوص دل اور ہمدردی کی خوبی رکھتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر بالوں میں کنگھا کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لمبی عمر کی نشانی ہے۔ جو عورت نرم اور آہستہ انداز میں بولتی ہے اکثر اس کے دل میں کوئی انکہی تکلیف موجود ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت غصے میں رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں بے شمار جذبات اور بے چینی چھپی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے اس کے دل میں اکثر ایک خاموش طوفان چھپا ہوتا ہے۔ جس عورت کا قد کم اور جسم دبلا ہو کہا جاتا ہے کہ وہ معاملات کو سمجھنے کی اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو عورت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو سنوارتی ہے بگاڑتی نہیں وہی حقیقی معنوں میں باوقار عورت کہلاتی ہے۔ جو عورت الٹا لیٹ کر سونے کی عادت رکھتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے۔ جو عورت زیادہ تر خاموش اور اداس رہتی ہے اسے بعض اوقات احساس کمتری کا شکار سمجھا جاتا ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دل کی بات لوگوں کے سامنے صاف صاف کہنے کی عادی ہوتی ہے۔ بڑے پاؤں والی عورت کو اکثر خوش نصیب اور کامیاب زندگی کی مالک تصور کیا جاتا ہے۔ جو عورت دائیں پہلو پر آرام کرتی ہے اس کے مزاج میں شرافت اور پرہیزگاری نمایاں سمجھی جاتی ہے۔ جو عورت سوتے وقت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امانت دار اور ایماندار مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ جو عورت اکثر مسکراہٹ بکھیرتی رہتی ہے اس کے دل میں کسی ایک خاص شخص کی محبت بسی ہوتی ہے۔ جو عورت بار بار کسی کی یاد میں کھوئی رہتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے دل پر ایک ہی مرد کی محبت کا راج ہوتا ہے۔ جو عورت ہر وقت کسی کے خیالوں میں گم رہتی ہے اس کے دل میں صرف ایک ہی شخص کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد لمبا اور جسمانی ساخت نمایاں ہو کہا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت دوسروں پر اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ جو عورت صرف ضرورت کے وقت رابطہ کرتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ جو عورت کھانے میں مٹھاس کو ترجیح دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں معصومیت اور نرمی پائی جاتی ہے۔ جو عورت رات کو ہلکا کھانا کھاتی ہے یا خالی پیٹ سونا پسند کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جوانی اور فٹنس کا خاص خیال رکھتی ہے۔ جو عورت سیدھے انداز میں سونا پسند کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ نرم دل اور محبت کرنے والی طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ منہ دھونے کے بعد چہرے کو کپڑے سے زور سے صاف کرنے سے گریز کریں یا کپڑے سے صاف ہی نہ کریں کیونکہ اس سے جلد کی خوبصورتی اور شادابی کم ہو سکتی ہے۔
पपीते का रस चेहरे पर लगाने से 100 साल तक आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। जिस औरत का शौहर बहुत ही गुस्से वाला हो तो समझ लो वो औरत शादी को पसंद करने वाली होती है। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसे अपने शौहर से इज़्ज़त, मोहब्बत और अहमियत मिले। औरत के लिए शौहर की मोहब्बत, इज़्ज़त और तवज्जो ज़िंदगी की अहम ज़रूरतों में शामिल हैं। ज़्यादातर औरतें अपने शौहर से खुलूस, एहतराम और मोहब्बत की उम्मीद रखती हैं। प्याज को पीसकर इस्तेमाल करने से जिल्द में ताजगी और निखार आने में मदद मिल सकती है। सफ़ेद कबूतर का घर की तरफ आना बाज़ लोगों के नज़दीक सुकून, खुशबख्ती और खुशहाली की निशानी होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को मरता हुआ देखे तो उसे बाज़ औक़ात दराज़ी उम्र की अलामत समझा जाता है। पुदीने के पत्तियों को चबाने से जवानी ज़्यादा देर तक कायम रहती है। मुश्किल वक्त से घबराओ मत, क्योंकि चमकते हुए सितारे भी अंधेरी रातों में ही नज़र आते हैं। अपनी मेहनत पर यकीन रखो, किस्मत एक दिन ज़रूर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। जो शख्स हार मानने से इनकार कर देता है, कामयाबी आखिरकार उसी के कदम चूमती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे खौफ से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ख्वाब सिर्फ वो नहीं जो नींद में दिखाई दे, बल्कि वो है जो इंसान को अपने मकासद के हुसूल के लिए मुतहर्रिक रखें। अगर आज आप खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह याद रखें कि आपकी मौजूदा मेहनत मुस्तकबिल की कामयाबियों की बुनियाद रख रही है। अपनी सलाहियतों और फैसलों पर यकीन रखें, क्योंकि मजबूत इरादा और मस्बत सोच हर रुकावट पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वक्त बदलने में वक्त लगता है, बस खुद पर यकीन कायम रखो। तुम्हारी मेहनत खामोश हो सकती है, मगर उसका नतीजा दुनिया को सुनाई देगा। आज की जद्दोजहद कल की कामयाबी की बुनियाद है। जो शख्स खुद को बदल लेता है वो अपनी तकदीर भी बदल लेता है। नहाते वक्त पेशाब आ जाना तो आम तौर पर ये किसी ख़ास किस्मत, खुशकिस्मती या गैबी अलामत नहीं समझी जाती। तिब्बी तौर पर इसकी चंद आम वजूहात हो सकती हैं। बहते पानी की आवाज़ पेशाब की हाजत का एहसास बढ़ा सकती है। पहले से मसाना भरा हुआ हो तो नहाते वक्त पेशाब आ सकता है। अगर ये कभी कभार होता है तो अमूमन तशवीश की बात नहीं, लेकिन अगर बार बार पेशाब पर काबू ना रहे, जलन हो, दर्द हो या कोई और मसला हो तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।